نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نا شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما علی الامام الثانی عشر الحجۃ ابن الحسن العسکری، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له علی ذلک۔ اللہم لعن العصابۃ التی جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتلہ، اللہم لعنہم جمیعا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، عزاداران سید الشہداء، سورہ مبارکہ طور، اس کی آیت نمبر 56، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اعلان قدرت ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اور خداوند عالم کا یہ احسان و کرم بھی کہ اگر اس نے ہماری خلقت کی غرض اور اس دنیا میں آنے کی ایک وجہ بیان کی کہ ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ساتھ ہی ساتھ اس نے کچھ ایسے افراد، ایسی شخصیتیں اور ایسے کردار بھی ہمارے سامنے رکھے جن کو دیکھنے کے بعد ہم کو یہ بھی معلوم ہو سکے کیسے عبادت کرنا ہے، یہ بھی معلوم ہو سکے کیسے ہمیں بندگی کو بجا لانا ہے، کس طریقے سے اپنے خالق کو پہچاننا ہے، کس طریقے سے اس کے آگے سر کو جھکانا ہے، اور
جب خداوند عالم نے یہ احسان و کرم ہمارے ساتھ کیا ہے کہ اس حکم کے ساتھ ساتھ ایسے افراد بھی ہم کو پیش کیے، تو انہوں نے ایک طرف اپنے اقوال کے ذریعے سے، اپنی حدیثوں کے ذریعے سے، اپنی روایات کے ذریعے سے ہمارے سامنے تصور توحید کو بھی پیش کیا ہے، اللہ کے وجود کو بھی ہمارے سامنے پہچنوایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پہچانوانے کے ساتھ ساتھ، بیان کرنے کے ساتھ ساتھ، حکم دینے کے ساتھ ساتھ عملی شکل میں بھی ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ ورنہ اگر غور کریں، عام طور پر دنیا میں مزاج اور طریقہ یہ ہوا کرتا ہے کہ انسان اگر کسی کو کسی جانب بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، تو زبانی دعوت تو ہوا کرتی ہے، لیکن عملی دعوت آپ کو کم نظر آئے گی۔ آل محمد وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے پہلے عمل کیا ہے، پھر دعوت دی ہے، اور یقیناً یہ خود عمل کرنے کے بعد دعوت دینا اعلان تھا کہ جہاں حق ہوتا ہے اس کی ایک بہت بڑی پہچان یہ بھی ہوا کرتی ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ ذات کہ جس نے دنیا کے سامنے اللہ کے دین کو پیش کیا ہے، اللہ کے پیغام کو پیش کیا ہے، اس نے پیغام کو پیش کرنے سے پہلے، دین کو پیش کرنے سے پہلے اپنا کردار و کیریکٹر دنیا کے سامنے منوایا ہے۔ شاید ایک راز پیغمبر کا 40 سال تک خاموش رہنے کا یہی تھا۔ آپ غور کیجئے کہ 40 سال نبی کریم خاموش رہے ہیں، پیغام حق کو پہنچایا ہے، لیکن 40 سال کے بعد اعلان رسالت جب ہوا ہے۔ ورنہ یہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس وقت دنیا میں قدم رکھا ہے نبی تھے، جس وقت دنیا میں قدم رکھا ہے رسول تھے، اللہ کے نمائندے تھے۔ اس لیے کہ بہرحال ظاہر سی بات ہے کہ میں نے کہا تھا قرآن کے جتنے واقعات و آیات اس لیے نہیں ہے کہ ہم کو قرآن کے واقعے کا علم ہو جائے، نہیں، اس کے ذریعے سے حقائق کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ ایک واقعہ جس کی جانب قرآن نے اشارہ کیا، جناب عیسیٰ ابھی آغوش مادر میں تھے، اور اس وقت جو الفاظ ان کے زبان پر آئے تھے اسے منوان قرآن نے ذکر کیا ہے، یعنی وہی الفاظ آج قرآن میں کس لیے ہیں؟ الفاظ کیا تھے؟ یہی تو جملہ کہا تھا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا ہے کہ مجھے کتاب دی جائے گی، یہ نہیں فرمایا ہے کہ میں نبی بنایا جاؤں گا، نہیں، اعلان یہ کر رہے ہیں کہ ابھی ماں کی آغوش میں ہیں، ابھی بظاہر عام طور پر اگر دیکھا جائے اس سن میں انسان بولنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا ہے، اس وقت زبان پر جملہ آیا تھا کہ میں نبی بنایا جا چکا ہوں، مجھے کتاب دی جا چکی ہے۔ یہ شاید اس لیے پیغام تھا کہ آؤ پہچانو کہ جب عیسیٰ جیسا مفضول نبی ماں کی آغوش میں نبی ہو سکتا ہے، تو پھر تمہارا نبی جو افضل عیسیٰ ہو، جس وقت زمین پر قدم رکھے گا اس وقت نبی ہوگا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی 40 سال کے سن میں ایمان لایا ہو تو ہم یہ کہیں کہ نبی بھی 40 سال میں بنے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جس کو جب توفیق مل گئی اسلام لانے کی، اس عمر میں اسلام لایا، لیکن یہاں معاملہ یہ تھا کہ جس وقت زمین پر قدم رکھ رہے تھے ادھر سے منصب کو لے کر آ رہے تھے۔ جس وقت آئے ہیں تو دنیا کے سامنے ایسا نہیں ہے کہ یہاں آنے کے بعد کچھ حاصل کیا ہو، نہیں، اصل معاملہ یہ ہے کہ وہاں سے ساری چیزوں کو لے کر آیا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ اللہ کی جانب سے آئے ہوئے نمائندے، اللہ کی جانب سے آئے ہوئے ہادی، اللہ کی جانب سے آئے ہوئے رہبر کی سب سے بڑی پہچان یہی ہوا کرتی ہے کہ دنیا میں کسی سے کچھ حاصل کرنے کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں آنے کے بعد کوئی کسی بھی عنوان سے کچھ حاصل کرنے کا اور پہچاننے کا محتاج ہو جائے، کچھ بھی بن جائے، نمائندہ الہی نہیں بن سکتا ہے۔ ہمارے مذہب میں جو سب سے زیادہ تاکید ہے، اسی چیز کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ اگر تم نے کسی کو نمائندہ مانا ہے، کسی کو ہادی سمجھا ہے، کسی کو اپنا رہبر بنایا ہے، کسی کو اپنے آگے رکھا ہے، تو سب سے پہلے غور کرو وہ کسے ہونا چاہیے۔ میں اشارہ کر چکا ہوں کہ اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ اگر پوری انسانیت یہی کائنات میں آنے کے بعد اس چیز کے اوپر غور کر لے کہ ہمارا رہبر کس کو ہونا چاہیے، ہم کس کے پیچھے چلیں، کس کے ذریعے سے حق کو پہچانے، اسی چیز کے اوپر اگر انسان غور کرے اور واقعی طور پر ایسے انسان کو پہچان لے تو کبھی بھی فرقے وجود میں نہیں آ سکتے ہیں، کبھی بھی گروہ میں انسان تقسیم نہیں ہو سکتا ہے۔ اس انسان کا گروہوں میں بٹ جانا، فرقوں میں بٹ جانا، مختلف مذاہب کا وجود میں آ جانا، بنیادی وجہ یہ تھی کہ انسان نے یہ غور کرنا چھوڑ دیا کہ ہم
کو دین کو کس سے لینا ہے، ظاہر سی بات ہے جب اس پر توجہ نہیں دی، جو بھی ہماری نگاہوں کے سامنے آ گیا ہم اس سے دین لینے پر تیار ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے جس کے پاس جیسا دین تھا ویسا دین اس نے پیش کیا ہے۔ اور یہ بھی اس کی ایک دلیل بھی یہ ہوا کرتی ہے کہ انسان جس سے دین کو لیتا ہے ویسا ہی کردار دنیا کے سامنے پیش کیا کرتا ہے۔ اگر ہمارے ذہنوں میں بنیادی نقطہ یہ رہے کہ جو دین کو لے کر آیا ہے اس کی سب سے بڑی پہچان یہ تھی کہ رحمت للعالمین تھا، جس نے دین کو دنیا میں پیش کیا ہے اس کا سب سے اہم لقب یہی تھا کہ اس پوری کائنات کے لیے وہ رحمت تھا۔ رحمت کا مطلب کیا ہے کہ اس کی ذات میں مکمل طور پر رحمت پائی جاتی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر دین کا لانے والا رحمت للعالمین ہوگا تو اس کا ماننے والا وہی ہو سکتا ہے جس کی زندگی میں رحمت پائی جاتی ہو، اس راستے پر چلنے والا وہی کہا جائے گا کہ جس کی زندگی میں ہر عمل پر ہر قدم پر رحمت ہی کے نمونے سامنے آتے ہوں۔ اب اگر واقعی طور پر کوئی نبی کریم کا ماننے والا ہوگا، پیغمبر اسلام کا نام لیوا ہوگا جسے آج ہم مسلمان کہتے ہیں، تو مسلمان کی ایک سب سے بڑی پہچان یہی ہوگی کہ مسلمان ہم اسی انسان کو کہیں گے کہ جس کی زندگی میں رحمت کے نمونے سامنے آ رہے ہوں۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ رحمت للعالمین ہوگا تو دنیا میں رحمت ہی کا تو پیغام دے گا، اور جو اس کا ماننے والا ہوگا اس کی زندگی میں بھی رحمت کے نمونے سامنے آئیں گے۔ اور میرے عزیزو، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب آپ غور کیجئے کہ جو دین کو دنیا کے سامنے لے کر آیا ہے اس کا اہم لقب کیا ہے؟ وہ رحمت للعالمین ہے۔ اس کا اہم لقب کیا ہے کہ وہ اس پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ جب پوری کائنات کے لیے رحمت ہے تو اس کا ہر عمل ہر قدم رحمت ہی ہونا چاہیے۔ اور پھر جو دین اس نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اس دین کا نام اگر اسلام رکھا گیا، بنیادی وجہ کیا تھی؟ اسلام کا مقصد یہ تھا کہ ایسا دین جہاں رحمت کے نمونے پائے جاتے ہوں، اور ظاہر سی بات ہے جہاں رحمت کے نمونے پائے جائیں گے وہاں سلامتی سامنے آئے گی، وہاں سلامتی کا پیغام ہوا کرے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنی جانب سے جو قانون دنیا میں بھیجا ہے، جو قواعد بیان کیے ہیں، جو راستے بیان کیے ہیں، اگر اس کا نام اسلام رکھا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ایسا قانون یہ دین بیان کر رہا تھا کہ اگر انسان ان قوانین پر عمل کرے تو وہ سلامت رہے گا، اس کی زندگی سالم رہے گی، اس کی زندگی کے ہر رخ میں سلامتی پائی جاتی ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اگر اپنا نام اسلام رکھا، ایک وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے نام ہی سے دنیا کے سامنے پہ اعلان کیا ہے کہ آؤ اس دین کی حقانیت کو پہچانو، اس دین کے مزاج کو پہچانو، اس دین کی حقیقت کو پہچانو۔ یہ دین نام اس لیے اسلام رکھا ہے کہ تم کم از کم نام ہی سے پہچان لو کہ یہ دین دنیا میں سلامتی چاہتا ہے، یہ دین دنیا میں سلامتی کا پیغام دینا چاہتا ہے، یہ دین دنیا میں رحمت چاہتا ہے۔ اب انصاف سے بتائیے کہ اگر اس دین کا نام اسلام ہوگا، اس دین کا نام سلامتی ہوگا، اس دین کا نام امنیت ہوگا، اس دین کا نام رحمت ہوگا، تو ہم اس دین کے ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان۔ تو اگر دین اسلام اس لیے ہے کہ اس کے عنوان ہی سے سلامتی کا پیغام آ رہا ہو، گویا ہر رخ سے وہ سلامتی کا پیغام دے رہا ہو۔ اب ہم اس دین کے ماننے والے کو اگر مسلمان کہہ رہے ہیں تو کم از کم مسلمان کی ایک تعریف یہی ہوگی کہ یعنی ایسا انسان جس کی زندگی میں سلامتی پائی جاتی ہو۔ گویا ہم ایسے ہی انسان کو مسلمان کہیں گے جو خود بھی سلامت رہنا چاہتا ہو، دوسروں کو سلامتی کا پیغام دیتا ہو، جو خود بھی اپنے لیے رحمت چاہتا ہو اور دوسروں کے لیے باعث رحمت بنتا ہو۔ اس کا کم از کم ایک مفہوم یہ ہوا کہ دنیا میں اگر کوئی بھی انسان ہو جس کی زندگی میں سلامتی پائی جاتی ہو، جس کی زندگی میں رحمت پائی جاتی ہو، وہی مسلمان کہنے کے لائق ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی انسان ہو کسی بھی عنوان سے اس کی زندگی میں سلامتی نہ پائی جاتی ہو، وہ دوسروں کے لیے باعث رحمت بن رہا ہو، کچھ بھی بن جائے مسلمان نہیں بن سکتا ہے، کچھ بھی بن جائے دائرے اسلام میں نہیں آ سکتا ہے۔ اسلام کے دائرے میں آنے کے لیے پہلا ہی عنوان یہ ہے کہ کم از کم اس عنوان کے اوپر آدمی غور کرے، اس ٹائٹل کے اوپر غور کرے، وہ نام کے اوپر غور کرے جو اپنے لیے انتخاب کیا ہے۔ ہم نے اپنے کو اگر مسلمان کہلوایا ہے اس لیے مسلمان کہلوایا ہے کہ اس مسلمان ہی سے ہم سمجھ لیں کہ اس کا مفہوم ہی ہوگا کہ ہم خود بھی سلامت رہنا چاہیں گے، دوسروں کو سلامتی کا پیغام دیں گے۔ اور یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم واقعی رحمت للعالمین سے دین کو لیں گے، واقعی ایسے افراد سے دین کو لیں گے جنہوں نے مکمل طور پر نبی کی سیرت کو پیش کیا ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے واقعی رہبروں سے دین کو لیا ہے، چاہے ان رہبروں کی تعداد بظاہر 12 ہو لیکن سب کا عمل ایک تھا، سب کا اقدام ایک تھا، سب کا پیغام ایک تھا،
کہیں بھی ذرہ برابر کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا، لیکن جس نے ان رہبروں کو چھوڑ دیا ہے، پیغمبر کے حقیقی جانشین کو چھوڑا ہے اور ادھر ادھر سے اسلام کو لینا چاہا ہے، ظاہر سی بات ہے جیسا انسان تھا ویسا دین دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر آج کسی حد تک دنیا میں دہشت گردی کے نمونے پائے جاتے ہیں، اس کا ایک راز یہی ہے کہ جس نے جیسے سے دین کو لیا تھا ویسا نمونہ دنیا میں پیش کیا ہے۔ اگر صحیح طور پر رحمت للعالمین سے یا رحمت للعالمین کا جو جز قرار پائے تھے ان سے اسلام کو لیا ہوتا تو دنیا میں رحمت کے نمونے پیش کرتا۔ دنیا میں آج دہشت گردی کے نمونے بعنوان اسلام نہ پائے جاتے۔ اگر آج کسی حد تک دنیا میں دہشت گردی کے نمونے بعنوان مسلمان یا اسلام پائے جا رہے، اس کا اصل سبب یہی ہے کہ ایسوں سے دین کو لیا ہے جو یقینی طور پر تھے تو دہشت گرد لیکن اپنے کو مسلمان کہلوا رہے تھے۔ دین نے ہمارے سامنے پیغام کیا پیش کیا کہ آئے انسان غور کرے کہ کون ہے جو صحیح دین کو پہنچا سکتا ہے، کون ہے جو صحیح دین ہم تک پہنچا سکتا ہے، کون ہے جو اللہ کے صحیح پیغام کو ہمارے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہی تو پیش کرے گا جس کا رابطہ وہاں سے ہو، وہی تو صحیح پیغام کو ہمارے تک پہنچائے گا جس کا رابطہ خداوند عالم سے ہو۔ جو وہاں سے رابطہ رکھتا ہوگا وہ صحیح دین ہمارے سامنے پیش کرے گا، لیکن جو ہماری جانب سے بٹھا دیا جائے گا، ظاہر سی بات جب ہماری جانب سے بٹھایا جائے گا تو جو چیز اس کے پاس ہوگی وہی ہمارے سامنے بیان کرے گا، جو چیز اس کے پاس ہوگی وہی ہم کو دے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آج دن میں بھی آپ نے جملہ صرف وہی معاملہ نہیں، بلکہ آج اگر ہمیں دین حق کو لینا ہے، آج اگر ہم کو صحیح دین تک پہنچنا ہے، آج اگر ہم کو وہ دین لینا ہے جو آل محمد نے بیان کیا تھا، اس دین تک پہنچ، اسی لیے میں نے کہا کہ ہمارے دین میں بنیادی پیغام یہی ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ یہ دیکھو کہ دین تم کو کس سے لینا ہے، دین تک کس کے ذریعے سے پہنچنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنا علم نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی نالج نہیں ہے کہ ہم مکمل طور پر معصوم کے دین کو سمجھ سکیں، معصوم کے پیغام کو سمجھ سکیں۔ لہٰذا ضروری ہوگا کہ ہم اپنے اور معصوم کے درمیان کسی نہ کسی کو رابطہ بنائیں، کسی نہ کسی کو واسطہ بنائیں۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کون ہے جو صحیح دین ہم تک پہنچا سکتا ہے۔ اگر ہم صحیح فرد کا انتخاب کر لیں تب صحیح دین ہمارے سامنے آیا کرتا ہے، لیکن اگر ہماری طرف سے کوتاہی ہو جائے اور ہم صحیح فرد کا انتخاب نہ کر سکیں، ہم صحیح آدمی کو نہ پہچان سکیں کہ کون ہم تک دین کو پیش کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر طرح کے دین آج ہمارے سامنے ہوگا۔ اور پھر یہی وجہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنی کوتاہیوں کی بنیاد پر کسی دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ہرگز پیغمبر کی خلافت یا پیغمبر کا خلیفہ ہونا یا جانشین نبی ہونا کسی بھی عنوان سے قابل اعتراض نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی جو عظمت ہے اپنی جگہ پر باقی رہے گی، اس کی جو اہمیت ہے اپنی جگہ پر باقی رہے گی، اس کی اہمیت و عظمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی غلط آدمی اس منصب پر بیٹھ جائے تو اس کے غلط آدمی کے منصب پر بیٹھ جانے سے منصب پر کوئی حرف نہیں آیا کرتا ہے۔ یہ ہم کو دیکھنا ہے کہ کون وہاں تک پہنچا ہے اور کس کو پہنچنا چاہیے۔ یہی معاملہ آج ہمارے سامنے ہے۔ تو در حقیقت آج ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ کون ذریعہ ہے، کون واسطہ ہے، کس کے ذریعے سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہاں تک ذریعے اور واسطے کی بات ہو، یہ دین بھی اگر وجود میں آیا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے وجود میں آیا ہے۔ یہ آج کائنات کا وجود ہوا ہے بغیر ذریعے کے نہیں ہوا ہے۔ یقیناً کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی سبب بنا ہے اس کائنات کے وجود میں آنے کا۔ حتیٰ کائنات جب بغیر کسی ذریعے کے وجود میں نہیں آ سکتی ہے تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کس کو ذریعہ ہونا چاہیے۔ بہرحال بات آگے دیکھیں، غور کیجئے کہ یقینی طور پر یہ دنیا بھی اگر وجود میں آئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی واسطے کے وجود میں آ گئی۔ یہ ذہنوں میں نہ ہے کہ اللہ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ بغیر ذریعے کی دنیا کو پیدا کر، نہیں، اللہ کے اندر صلاحیت تھی، اس کائنات میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ ڈائریکٹ اللہ سے وجود میں آ جائے۔ اس کائنات کے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ بغیر ذریعے کے اللہ کے ذریعے سے وجود میں آ جائے۔ اس کی مثال میں اپنے بھائیوں کے لیے پیش کر دوں۔ دیکھیں یقینی طور پر آج ہمارے سامنے یہ لائٹ اور بجلی کے نمونے سامنے ہیں، یہ بلب بھی روشن ہے، یہ راڈ بھی روشن ہے، یہ سب اپنی زندگی کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اب انصاف سے بتائیے اس کے اندر جو لائٹ آ رہی ہے، یہ جو آج بلب آپ کے سامنے روشن ہے، یہ بجلی کہاں بن رہی ہے؟ یقیناً بجلی کہیں نہ کہیں جس کو ہم بجلی گھر کہتے ہیں، بجلی گھر میں بجلی بن رہی ہے جو اس روشن کو، اس بلب کو اور اس راڈ کو روشن کیے ہوئے، جو ان کی حیات ہے، جو ان کی زندگی ہے۔ لیکن انصاف سے بتائیے
کہ جو بجلی گھر ہے جہاں بجلی بن رہی ہے، اگر ان بلبوں کو اور ان راڈوں کو ڈائریکٹ ہم بجلی گھر سے جوڑ دیں تو کیا بلب باقی رہ پائیں گے؟ یہ زندہ رہیں گے؟ نہیں۔ کیوں نہیں زندہ رہیں گے؟ کیا وہاں صلاحیت نہیں ہے کہ ان بلبوں کو روشن کر دے؟ کیا وہاں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ راڈ کو روشن کر دے؟ آپ جواب دیجئے گا کہ وہاں تو صلاحیت پائی جاتی ہے، ان بلبوں میں اتنی صلاحیت نہیں پائی جاتی کہ ڈائریکٹ بجلی گھر سے جڑ سکیں۔ تو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے معاملہ کیا ہوتا ہے؟ درمیان میں ایک سب اسٹیشن بنایا جاتا ہے۔ سب اسٹیشن کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ بجلی گھر سے بجلی کو لیتا ہے اور ہر وجود کو اس کی صلاحیت کے مطابق عطا کرتا جاتا ہے۔ یہی معاملہ اس کائنات اور اس دنیا کا بھی تھا۔ اللہ کے اندر صلاحیت پائی جاتی تھی کہ اس دنیا کو وجود میں لے آئے، لیکن اس دنیا کے اندر صلاحیت نہیں پائی جاتی تھی کہ ڈائریکٹ اللہ سے وجود میں آ جائے، لیکن لہٰذا درمیان میں کسی ایسے وجود کی ضرورت تھی جو ادھر سے وجود کو لے اور اس کائنات کو عطا کر رہا ہو۔ اس درمیان کی ذات کا نام نبی کریم ہے۔ اس درمیانی ذات کو ہم پیغمبر اکرم کہتے ہیں۔ وہی ایسا وجود ہے کہ جو اس اللہ اور کائنات کے درمیان واسطہ بنا ہے۔ لہٰذا یہی عقیدہ ہے کہ اگر ہمارے نبی نہ ہوتے تو کائنات وجود میں نہیں آ سکتی تھی۔ یہ وجود پیغمبر سبب بنا ہے کہ دنیا وجود میں آئی ہے۔ یہ وجود پیغمبر سبب بنا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو وجود دیا ہے۔ اب انصاف سے بتائیے، پیغمبر کی بنیاد پر یہ دنیا وجود میں آئی، اس کی وجہ سے وجود میں آئی، اور اگر وہ نہ ہوتے، ہمارے اندر صلاحیت نہیں تھی کہ ہم وہاں سے اپنے وجود کو لے سکیں، ہم وہاں سے اپنے وجود کو باقی رکھ سکیں۔ لیکن ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ وجود حاصل کر لینا۔ لائٹ وہاں سے آئی، اب یہ روشن ہے۔ کب تک روشن رہے گا؟ جب تک درمیان میں سب اسٹیشن باقی رہے۔ ادھر درمیان سے سب اسٹیشن ختم ہو جائے تو پھر یہ وہی مشکل پیش آئے گی، پھر یہ باقی نہیں رہ سکتے۔ گویا ماننا پڑے گا کہ وجود میں آنے کے لیے بھی سب اسٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس وجود کے باقی رہنے کے لیے بھی درمیان میں کسی نہ کسی سب اسٹیشن کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اب دنیا انصاف سے بتائے کہ اگر نبی کے صدقے میں کائنات وجود میں آئی ہے تو آج کائنات باقی ہے؟ نہیں۔ اور کائنات اس وقت تک باقی نہیں رہ سکتی جب تک اللہ سے رابطہ نہ ہو۔ ادھر سے رابطے کے بغیر اس کائنات کا وجود باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ اگر نبی کے صدقے میں کائنات وجود میں آئی ہے تو آج بھی کوئی ایک ایسی ذات موجود ہے کہ جس کا مرتبہ وہی ہے جو نبی کا تھا۔ اس کی اہمیت وہی ہے جو ہمارے نبی کریم کی تھی۔ وہی واسطہ وجود ہے۔ اگر وہ ذات نہ ہو تو دنیا ختم ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مذہب اہل بیت پر آنے کے بعد، مذہب حق کو قبول کرنے کے بعد، جسے حقیقی اسلام کہتے ہیں، آج ہمارا عقیدہ یہ کہ اگر نبی کی اہمیت تھی تو نبی کے جانے کے بعد ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی واسطہ فیض ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی واسطہ وجود ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ایسی ذات ہونا چاہیے جو ہم کو ہمارے خدا سے جوڑ رہی ہو، جو ہم کو ہمارے پروردگار سے جوڑ رہی ہو۔ جب تک وہ ذات باقی رہے گی، ہم باقی رہیں گے، دنیا باقی رہے گی۔ لہٰذا آج ہمارے امام کی سب سے وجود کی سب سے بڑی اگر کوئی دلیل ہے، خود اس دنیا کا باقی رہنا ہے، خود ہمارا باقی رہنا ہے۔ یہ دنیا باقی ہے، اس کا مطلب یقین کر لیجئے کہ کوئی امام موجود ہے۔ یہ دنیا موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسی ذات موجود ہے جو اس دنیا اور اللہ کے درمیان رابطہ بنی ہوئی۔ جس دن وہ امام ختم ہو جائے، جس دن امام چلا جائے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اب انصاف سے بتائیے، جس کے صدقے میں ہم باقی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا وجود باقی ہے، جس کی وجہ سے ہم کو حیات مل رہی، اس ذات کی اہمیت کتنی ہوگی۔ آج اس امام کے حوالے سے جہاں بھی عبادت کی بات آئے، بہرحال ایسے نمونے ہمارے سامنے ہونا چاہیے، اور جب انسان صحیح طور پر ایسے نمونوں کو پہچانتا ہے تب صحیح طور پر اللہ کی معرفت بھی ہو سکتی ہے، تبھی صحیح طور پر مفہوم عبادت اس کے نگاہوں کے سامنے آ سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس امام اور اس وجود کو نہ پہچان سکیں تو نہ تو خدا کو پہچان سکتے ہیں، نہ ہم صحیح عبادت کا مفہوم سمجھ سکتے ہیں، نہ صحیح طور پر ہم عبادت بجا لا سکتے ہیں۔ لہذا اس مرحلے پر آنے کے بعد بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے امام کو پہچانیں۔ ہمارے سامنے امام کا صحیح تصور ہونا چاہیے۔
آج اگر آپ دنیا میں نگاہ اٹھا کر دیکھیں کتنے اعتراضات امام کے سلسلے میں، کل میں نے اشارہ کیا تھا، خود بخود اعتراضات کا ہونا، مخالفت کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ امامت کا وجود کتنی اہمیت رکھتا ہے، یہ عقیدہ ہمارے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ آج اگر ہماری بقا ہے اسی امام کی وجہ سے، اور کل میں نے اسی لیے اشارہ کیا تھا کہ انسان کا مزاج و فطرت یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے سر پر اس کا سرپرست موجود ہو اور یقین ہو کہ طاقتور ہے تو کبھی بھی کسی طاقت سے مروب نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی کسی طاقت سے نہیں گھبراتا ہے۔ اس 1400 سال میں اگر یہ قوم کسی طاقت سے مروب نہیں ہوئی، اس کا بنیادی راز یہ تھا کہ اس کا عقیدہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمارا سرپرست موجود ہے۔ آج ہمارا امام موجود ہے اور پھر اعتراضات کتنے، اور یاد رکھیں کہ امام کے سلسلے میں اعتراضات کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر دنیا کو اللہ پر یقین ہو جائے کبھی بھی امام پر اعتراض نہیں کر سکتا ہے، اور ہمارا آل محمد کے در پر آنے کے بعد یقینی طور پر صحیح اسلام کو قبول کرنے کے بعد، اس لیے کہ صحیح اسلام اگر کہیں پایا جاتا تنہا آل محمد کے گھرانے میں، دین اہل بیت مکمل طور پر صحیح اسلام کا نام ہے، آل محمد سے ہٹ کر کسی اسلام کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر واقعی کوئی اسلام ہے تنہا آل محمد کا دین ہے۔ اب اس اسلام میں ایک پیغام جو ہمارے سامنے ہے، اس اسلام میں ایک تصور جو ہمارے سامنے ہے کہ انسان آئے پہلے اپنے اللہ کے بارے میں یقین کرے۔ جب اپنے خدا اور اللہ پر یقین ہو جاتا ہے تو پھر بہت سی جگہوں پر اسے شک و شبہ نہیں پیدا ہوتا ہے۔ جب اللہ پر یقین ہو جائے گا تو یہ بھی تو یقین ہوگا کہ اس کے اندر قدرت پائی جاتی ہے، یہ بھی تو یقین ہوگا اس کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے، یہ بھی تو یقین ہوگا اس کے اندر طاقت پائی جاتی ہے۔ جب ہم کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کے اندر قدرت پائی جاتی ہے تو پھر ہم یہ شک نہیں کریں گے کہ کوئی 1100 سال سے کیسے زندہ ہے۔ کیسے انسان شک کرے گا کہ پھر 1200 سال سے کیسے زندہ ہے؟ نہیں، اگر اللہ کے اندر اتنی صلاحیت کا یقین ہے کہ 1100-1200 سال زندہ رکھ سکتا ہے تو پھر انسان کو شک نہیں ہوگا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے سال سے زندہ ہے۔ اسی لیے آل محمد نے پیغام دیا کہ آؤ پہلے اللہ کے اوپر یقین کرو تاکہ تمہیں ان جگہوں پر شک نہ پیدا ہو۔ اور دنیا کو اگر شک ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا نے اللہ کو نہیں پہچانا ہے۔ اصل تصور ہمارے یہی تھا کہ آؤ اللہ کے ذریعے سے اگر تم رہبر کو پہچانو گے تو پھر تمہارے ذہنوں میں شکوک و شبہات نہیں پیدا ہوں گے، تمہارے عقائد کے سلسلے میں سوالات ذہنوں میں نہیں آئیں گے۔ یہ شکوک و شبہات کا ہونا اسی لیے ہے کہ تم نے اللہ کو نہیں پہچانا ہے، تم نیچے سے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو۔ نہیں، آؤ پہلے اللہ پر یقین کرو تاکہ تمہیں نبوت کے سلسلے میں بھی شک نہ ہو، تمہیں امامت کے سلسلے میں بھی شک نہ ہو۔ اور جہاں تک اللہ کی بات آ جائے، ظاہر سی بات ہے کہ امام کا تصور ہو، خود اللہ کو ماننا اور اللہ کے ماننے کے سلسلے میں ایک یقین اور ایک تصور جو ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم کو اللہ کو عادل سمجھنا ہے۔ ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم اس کو عادل سمجھیں، اور اسی وجہ سے اصول دین میں اس کے صفات ثبوتیہ یقیناً بہت سے ہیں۔ ایک صفت کا ہم اقرار کرتے ہیں، یعنی اصول دین میں توحید کے بعد جو اس کی ایک صفت عدل کیوں بیان کرتے ہیں؟ چونکہ عدالت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر ساری اچھی صفات خود بخود آ جاتی ہیں، لہذا عدالت ایک ایسی صفت ہے کہ جس کا اقرار اللہ کے ماننے کے ساتھ ہونا واجب ہے، ضروری ہے۔ اب اگر ہم نے اس کو اللہ کو عادل سمجھا ہے، ہم نے اس کی عدالت کا اقرار کیا ہے، اس کے عادل ہونے کا یقین کیا ہے، تو ہر قدم پر اس کو عادل ماننا پڑے گا۔ اور ایک جملہ میرے جوانوں یاد رکھیے گا کہ آج امام کے وجود کی دلیل خود اللہ کا عادل ہونا بھی ہے۔ اگر ہم اللہ کو عادل سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ یقین کرنا پڑے گا کہ آج بھی کسی نہ کسی اللہ کے جانب سے نمائندہ اور ہادی کا ہونا واجب ہے۔ اگر انسان اللہ کو عادل سمجھتا ہے، آپ سوال کریں کیسے کہ اس کو عادل بھی سمجھیں اور امام کا وجود کا یقین کرنا ضروری ہے؟ نہیں، اگر ہم امام کے وجود کا انکار کر دیں اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کو عادل نہیں سمجھا ہے، ہم کو اس کی عدالت پر شک ہے۔ اور اسی لیے آل محمد نے اعلان کیا کہ اگر اللہ کو عادل سمجھا ہے تو آؤ یقین کرو کہ کوئی نہ کوئی نمائندہ ہے۔ اس کی ایک سامنے کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ ایک اعتراض آخری امام پر یہ ہے کہ اتنے سال سے کیسے زندہ ہیں؟ کتنے سال ہوئے؟ امام کی ولادت 255 ہجری میں، آج کتنا ہے؟ 1435، 1436 ہجری، تقریباً 1150 سال کا عرصہ۔ شک یہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی 1150 سال سے زندہ رہے۔ اب یہیں پر اگر دنیا سے سوال کیا جائے
بھائی ایک امام جو اللہ کی جانب سے نمائندہ ہے، اللہ کی جانب سے ہادی ہے، اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ہے، جسے اللہ نے حیات عطا کی ہے، اس کے بارے میں ہے کہ 11.5-12 سال سے کیسے زندہ ہے۔ ہم اگر اسی انسان سے پلٹ کر سوال کریں، بھائی انصاف سے بتائیے آج شیطان کا وجود ہے یا نہیں ہے؟ آج شیطان پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا ہے؟ کون ایسا مسلمان ہے جو شیطان کے وجود سے انکار کر دے؟ کم از کم انسان کے اعمال اس بات کے گواہ ہے کہ شیطان کا وجود ہے۔ یہی تو ہوتا ہے کہ بھائی شیطان نے کروا دیا، خود بخود اعمال اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا وجود ہے۔ اب اگر شیطان کا وجود ہے تو بتائیے آج شیطان کتنے سال کا ہے؟ شیطان کی عمر آج کتنی ہے؟ اگر قرآن پر عقیدہ ہے، اگر اللہ پر عقیدہ ہے، اگر اسلام کو مانتے ہیں تو شیطان کے وجود کا اقرار کرنا ضروری ہے، اور شیطان کے وجود کا ہم اقرار کریں۔ شیطان کتنے سال کا ہے؟ کم از کم امام سے پہلے وجود میں آیا ہے۔ آج افسوس دنیا کے اوپر یہی ہے کہ دنیا کو شیطان کے وجود کا تو یقین ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے نمائندے کے وجود کا یقین نہیں ہو پاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نمائندے کے وجود کا یقین اسی وقت ہوگا جب انسان اپنی فکر کو رحمانی بنا لے۔ جب تک فکر شیطانی رہے گی ان ساری چیزوں میں شک ہوتا رہے گا۔ لہذا پیغام دیا ہو اس کے اوپر یقین کرو۔ اگر اس کے اوپر یقین ہے، اگر شیطان ہے تو آج یقیناً، اور میں نے کہا کہ عدالت کا تقاضا کس بنیاد پر؟ دیکھیں پہلے مرحلے پر وہ ساری آیات آپ کے سامنے ہیں، جب اللہ نے شیطان کو وجود عطا کیا، اس کے بعد کا مرحلہ جناب آدم کو پیدا کیا، اور جناب آدم آئے ہیں اور پورا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ شیطان نے وہاں سجدے سے انکار کیا تھا، اور یہاں درمیان میں اپنے جوان بھائیوں کے لیے عرض کر دوں، بہرحال دوسروں کے لیے پیغام، کہ شیطان نے جو انکار کیا مردود بارگاہ ہوا ہے، جسے آج ہم شیطان اور ابلیس کہہ رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا قیامت تک کے لیے، بلکہ ہمیشہ کے لیے وہ مردود قرار پا گیا۔ کیوں مردود قرار پایا؟ کیا وہ اللہ کا منکر ہو گیا؟ اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا؟ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر دیا؟ نہیں میرے عزیزو، اگر ہم کم از کم انہی آیات کو سامنے رکھیں جس نے شیطان کے واقعے کو پیش کیا ہے۔ شیطان ہے لیکن اللہ کو مانتا ہے۔ کم از کم اللہ کو ماننے کے لیے سب سے اہم اور بنیادی دو چیزیں ہوا کرتی کہ اس کو خالق سمجھنا، اور خالق کے ساتھ ساتھ اس کو صاحب اختیار سمجھنا۔ شیطان ہوا ہے، نکالا گیا ہے، لیکن ان دونوں چیزوں سے اس نے انکار نہیں کیا ہے۔ جب نکالا گیا تو اس نے جملہ کیا کہا تھا؟ پالنے والے تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ سے پیدا کیا ہے، اور انہیں مٹی سے بنایا ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ کہ وہ خود بخود اقرار کر رہا تھا کہ اگر میرا بھی کوئی پیدا کرنے والا خالق ہے تو ہی ہے۔ خالق سے انکار نہیں کر رہا ہے۔ اور دوسرا مرحلہ جو ہے، جب نکالا گیا تو اس نے کیا کہا تھا؟ پالنے والے مجھے یوم معلوم تک کی مہلت دے دے تاکہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں۔ یہ مہلت مانگنے کا مطلب کیا تھا؟ نکال دیا گیا جائے بہکائے؟ نہیں، مہلت مانگ کے اعلان کر رہا تھا کہ میں نکال دیا گیا ہوں، لیکن اتنا عقیدہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی صاحب اختیار ہے تنہا اللہ کی ذات ہے۔ یعنی اس کو خالق بھی سمجھا ہے، صاحب اختیار بھی سمجھا ہے۔ اس کے بعد وہ راندہ بارگاہ ہو گیا، اس کے بعد وہ ابلیس بن گیا، اس کے بعد وہ شیطان بن گیا۔ کیوں؟ دیکھیں یاد رکھیں، شیطان اللہ کو مانتا تھا لیکن اللہ کی نہیں مانتا تھا۔ شاید شیطان کا واقعہ قرآن میں اس لیے ہے کہ حق کو ماننا اور ہوتا ہے اور حق کی ماننا اور ہوا کرتا ہے۔ تنہا زبان سے کہہ دینا کہ ہم حق کے ماننے والے ہیں یا حق والوں کے ماننے والے ہیں، یہ کافی نہیں ہوتا ہے جب تک جو بھی حکم دیا ہے اس کے آگے سر تسلیم کو خم نہ کر دے۔ اور شیطان کا جو مزاج قرآن نے پیش کیا ہے، دیکھیں شیطان اللہ کی عبادت بھی کرتا تھا، اللہ کے آگے جھکتا بھی تھا، لیکن جہاں اپنے مزاج کے خلاف بات آئی ہے وہاں اس نے مخالفت کی ہے۔ جہاں اپنے مزاج کے خلاف بات آئی وہاں اللہ کے مقابلے پر کھڑا ہوا۔ کم از کم شیطان کا یہ واقعہ دنیا کے لیے پیغام ہے کہ اگر اللہ کو یا امام کو یا معصوم کو یا حق کو مانا ہے تو یہ نہ دیکھو کہ کون سی بات تمہارے مزاج کے مطابق ہے، کون سی تمہارے مزاج کے خلاف ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ اگر مان لیا ہے تو ہر قدم پہ ہمیں سر جھکانا ہے۔ یہ نہ ہونے پائے کہ ہاں ہم فلاں چیز مانیں گے جو ہماری عقل میں سما جائے اور جو ہمارے سمجھ میں نہ آئے اسے ہم نہیں مانیں گے۔ یہ مزاج تو شیطان کا تھا۔ شیطان کے جو سمجھ میں آیا ہے وہاں تک ماننا، جہاں نہیں سمجھ میں آیا
جہاں اس کے مزاج کے خلاف بات ہوگی اس نے مخالفت کی۔ اب شیطان کو اللہ نے اجازت دی ہے، اور کب تک کے لیے اجازت دی؟ اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں، یقینی طور پر اگر ہم غور کریں، شیطان نے جو بہکانے کے لیے کہا، کس کے لیے کہا تھا؟ شیطان کن لوگوں کو بہکا رہا ہے؟ کس کو بہکانے کی اجازت مانگی تھی؟ شیطان نے پہلے ہی دن کہا تھا میں ایسوں کو بہکاؤں گا جو راہ مستقیم پر ہیں، جو ایسوں کو بہکاؤں گا جو صحیح راستے پر چل رہے ہوں گے۔ آج کم از کم آل محمد کے در پر آنے کے بعد، اپنوں کا مجمع عرض کر رہا ہوں کہ آل محمد کے در پہ آنے کے بعد ہمیں یقین ہے کہ اگر کوئی راستہ ہے تنہا آل محمد کا راستہ حق ہے، اگر کوئی دین حق ہے تنہا آل محمد کا دین حق ہے، اگر کوئی راستہ حق ہے تنہا آل محمد کا راستہ حق ہے۔ شیطان نے کیا کہا تھا؟ جو راہ حق پر ہوں گے میں اسے بہکاؤں گا۔ کم از کم شیطان کے یہ کلمات اس بات کی دلیل ہیں کہ شیطان دوسروں کو نہیں بہکاتا بلکہ ان کو بہکاتا ہے جو صحیح راستے پر ہو۔ لہٰذا ہمیں یقین رہنا چاہیے، اس لیے کہ ظاہر سی بات شیطان ایسوں کو بہکانے نہیں جائے گا جو خود بخود اسی کے راستے پر چل رہے ہوں۔ شیطان ایسوں کو بہکاتا ہے جو اس کے مخالف سمت میں چل رہے ہوں، مخالف طرف میں چل رہے ہیں۔ اور اگر کوئی شیطان کی مخالف سمت میں ہے، تنہا آل محمد کا راستہ ہے۔ اس کا کم از کم مفہوم یہ ہے کہ آج اگر شیطان کسی کے مقابلے پر آتا ہے یا کسی کو بہکاتا ہے، صرف آل محمد کے چاہنے والوں کو بہکاتا ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم حق کے راستے پر آ گئے تو اس سے محفوظ ہو گئے، نہیں، اس کی ہمارے ہی لیے ہی کوشش ہے کہ راہ مستقیم پر باقی نہ رہنے پائیں، اس لیے کہ صحیح راستے پر آ جانا اور ہوتا ہے اور باقی رہنا اور ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے یہ احسان و کرم ہمارے ساتھ کیا ہے کہ ہمیں حق کے راستے پر پیدا کر دیا ہے، ہمیں حق کا راستہ دکھا دیا ہے۔ اب اس راستے پر آخری وقت تک چلتے رہنا یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ یہی تو ہمیں غور کرنا ہے کہ کسی بھی مرحلے پر شیطان ہمیں بہکانے نہ پائے۔ اور کامیاب انسان وہی ہوتا ہے کہ جو حق کے راستے پر آنے کے بعد، حق کا راستہ دینے کے بعد آخری سانس تک اپنے کو شیطان سے محفوظ رکھ لے۔ یہی انسان کا کمال ہے۔ اب شیطان کا وجود ہے، شیطان کو اجازت ملی ہے۔ کب تک کے لیے اجازت ملی ہے؟ شیطان کو اللہ نے اجازت دی کہ جاؤ زمین پر بہکاؤ۔ جب اجازت مل گئی بہکانے کی، اللہ کے راستے سے ہٹانے کی اجازت ملی، اور ایک ایسا انسان، ایک ایسی ذات، ایک ایسی فرد اس زمین پر آئی ہے جو ہم کو راہ مستقیم سے ہٹا رہی ہے، تو کیا ہمیں اللہ کی بارگاہ میں یہ اعتراض کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ پروردگارا، تو نے بہکانے والے کو تو اجازت دے دی کہ قیامت تک بہکاتا رہے، کسی ایک ایسے نمائندے کو بھی بھیج دے جو شیطان کے مقابلے پر تیری جانب رہنمائی کر رہا ہو۔ اور اگر ہم نے پہلے ہی قدم پر یہ یقین کیا ہے کہ اللہ عادل ہے، تو ماننا پڑے گا کہ اگر اس نے ایک بہکانے والے کو اجازت دی ہے تو بہکانے والے کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی ہادی کو بھیجنا ضروری ہے۔ اور یہیں پر ایک مرحلہ کم از کم ہمارے سامنے ہے کہ جناب آدم کے سلسلے میں یہ ہے کہ جناب آدم زمین پر آئے ہیں۔ کبھی ذہنوں میں شبہ نہ ہو کہ کوئی گناہ کیا تھا، اللہ کی مخالفت کی تھی، نہیں، کوئی گناہ ہو مخالفت نہیں کی ہے۔ اشارہ کر چکا ہوں کہ اللہ کا ہادی اور اللہ کا نمائندہ، نبی اور امام، نبی یا رسول، کوئی بھی معصیت کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ وہاں ترک اولا ہونا اور ہوتا ہے، گناہ کا انجام دینا اور ہوا کرتا ہے۔ کسی نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوا، ترک اولا ہوا ہے۔ ترک اولا کا بہرحال ایک آسان مفہوم جو ہمارے سامنے ہے کہ دو چیزیں ہوں، ایک کی اہمیت زیادہ ہو، انسان اہمیت والے کو چھوڑ دے۔ مثلا نماز ہمارے اوپر واجب ہے، بہتر یہ ہے کہ آدمی گھر کے بجائے مسجد میں پڑھے۔ اگر ہم مسجد کو چھوڑ کر گھر میں پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اولا کو ہم نے ترک کیا ہے۔ تو مسجد سے اگر چھوڑ کر ہم نے گھر میں پڑھا تو کوئی مخالفت نہیں کی اللہ کی، کوئی گناہ نہیں کیا ہے، کوئی معصیت نہیں کی۔ اور دوسرا معاملہ نبی اور امام کا یہ ہوتا ہے کہ جس کے مرتبے زیادہ ہوتے ہیں اس کے اعمال اسی اعتبار سے ہوا کرتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک کام ہمارے لیے اولا نہ ہو لیکن اس کے لیے ہو جائے، تو وہاں ایک اولا چھوٹا ہے، ایک اولا ترک ہوا۔ اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں ترک کوئی، یعنی اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ ذہنوں میں رہے کہ کوئی مخالفت نہیں کی ہے، کوئی معصیت نہیں کی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ اب اللہ نے زمین پر بھیجا ہے، یا اللہ نے جناب آدم کو زمین پر کیوں بھیجا تھا؟ ایک راز وہی تھا کہ عدالت الہی کا تقاضا تھا۔ روئے زمین پر اس لیے آئے تھے چونکہ شیطان اجازت طلب کر چکا ہے اور اللہ شیطان کو بہکانے کے لیے اجازت دے چکا ہے۔ اب اس کی عدالت کا تقاضا ہے کہ کوئی نہ کوئی اللہ کی جانب سے ہادی اور رہبر بھی رہے۔
اگر جناب آدم کو اجازت ملی ہے تو اس لیے ملی ہے کہ شیطان کے مقابلے پر کوئی نہ کوئی اللہ کی جانب سے ہادی ہونا چاہیے۔ اب انصاف سے بتائیے، اگر پہلے مرحلے پر شیطان کے مقابلے میں ایک ہادی کو اجازت ملی ہے، ایک رہبر کو اجازت ملی ہے، ایک بہکانے والے کے مقابلے میں صحیح راستہ دکھانے والے کو اجازت ملی ہے، تو آج شیطان باقی ہے یا نہیں باقی ہے؟ آج شیطان بہکا رہا ہے یا نہیں بہکا رہا ہے؟ آج شیطان کا وجود ہے یا نہیں ہے؟ اور ہم اللہ کو عادل سمجھتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کو عادل سمجھتے ہیں اور یہ یقین ہے کہ آج بھی شیطان ہے، تو ماننا پڑے گا کہ آج بھی اللہ کی جانب سے کسی نہ کسی ہدایت کرنے والے کا ہونا ضروری ہے۔ آج بھی اللہ کی جانب سے کسی نہ کسی رہبر کا ہونا ضروری ہے۔ آج بھی اللہ کی جانب سے کسی نہ کسی نمائندے کا ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کم از کم کوئی لمحہ شیطان کے وجود سے خالی نہیں ہمارے اعتبار سے، تو کوئی لمحہ اللہ کے ہادی اور رہبر سے خالی نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی ایک لمحے کے لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ہادی و نمائندہ نہ رہے۔ نہیں، ہر وقت اللہ کے ہادی کا ہونا ضروری ہے، ہر وقت امام کا ہونا ضروری ہے، ہر وقت اللہ کی جانب سے رہبر کا ہونا ضروری ہے۔ تو آج بھی ہمارا امام ہے، اور امام ویسا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، ہماری جانب سے بنایا ہوا نہیں ہے۔ تو وہ امام آج ہماری کائنات کا حاکم ہے۔ اب جوانوں کے لیے بہرحال 2-3 جملات جب امام کی بات آئی، انصاف سے بتائیے، اس امام کی وجہ سے ہم باقی ہیں، اس امام کی وجہ سے ہمارا وجود ہے، اور جو کچھ آج ہمارے پاس ہے اس امام کا صدقہ ہے۔ اس لیے کہ خود امام کا جملہ تھا کہ اگر ہم ایک لمحے کے لیے تم سے اپنی توجہ ہٹا لیں تو دنیا تم کو نیست و نابود کر دے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ امام نے پیغام دیا کہ اگر تم باقی ہو تو امام کی وجہ سے باقی ہو، اگر تمہارا وجود ہے تو امام کے کرم کی بنیاد پر ہے، امام کی توجہ کی بنیاد پر ہے۔ اور پھر کرم و توجہ کے ساتھ ساتھ جہاں امام نے ایک جملہ اور فرمایا ہو کہ اِنَّ غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ، امام کا جملہ کیا ہے کہ اِنَّ غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ۔ اس کا مفہوم ہے کہ ہر وقت ہم کو تمہارا خیال ہے، صرف خیال نہیں، وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ، ہر وقت ہم تمہارا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ انصاف سے بتائیے امام کا جملہ کیا ہے؟ ہم امام کی وجہ سے ہیں، اور امام فرما رہا ہے کہ ہر وقت ہم کو تمہارا خیال ہے اور ہر وقت ہم تمہارا تذکرہ کرتے ہیں۔ کیا امام کو ہماری ضرورت ہے؟ کیا امام ہمارا محتاج ہے؟ یقیناً امام کو ہماری ضرورت نہیں ہے، یقیناً امام ہمارا محتاج نہیں ہے۔ یہاں معاملہ برعکس ہے، ہم کو امام کی ضرورت ہے، ہم امام کے محتاج ہیں۔ تو جو ہماری محتاج نہ ہو، جس کو ہماری ضرورت نہ ہو، وہ تو زبان سے جملہ کہہ رہا ہے کہ ہر وقت ہم کو تمہاری فکر رہتی ہے، ہر وقت ہم تمہارا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ شاید امام کا پیغام تھا کہ اگر تم نے ہم کو مانا ہے، اگر ہمارے اوپر عقیدہ رکھا، کبھی تو سوچو کہ جب امام ہر وقت تمہارا خیال کرتا ہے تو پھر تم کو کتنا امام کا خیال ہونا چاہیے۔ جب ہر وقت امام تمہارا ذکر کرتا ہے، تذکرہ کرتا ہے، تو پھر تم کو امام کا کتنا تذکرہ کرنا چاہیے۔ جب امام کبھی تم کو نہیں بھولتا ہے تو کیا تصور کیا جا سکتا ہے تم امام کو بھول جاؤ؟ اور میرے عزیز، جو ایک جملہ امام نے فرمایا ہے، شاید یہی جملہ ہمارے لیے پیغام ہو کہ اگر انسان کو اسی جملے پر یقین ہو جائے تو انسان کی زندگی ویسی ہی بن جائے جیسے امام چاہتے ہیں۔ اس لیے کہ یقیناً ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو ہم چاہتے ہیں، ایک طریقہ وہ ہوتا ہے جسے ہم پسند کرتے ہیں، ایک راستہ وہ ہوتا ہے جسے ہم پسند کرتے ہیں، ایک راستہ ہوتا ہے جسے امام پسند کرتا ہے۔ کامیابی وہ نہیں ہے کہ ہم اپنے مزاج کے مطابق زندگی گزار لیں، کامیابی یہ ہوتی ہے کہ امام کے مزاج کے مطابق زندگی گزر جائے۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ جو ہم چاہ رہے ہیں وہ کر لیں، کامیابی یہ ہے کہ جو امام چاہ رہا ہے وہ ہم کر لیں۔ امام نے پیغام کیا دیا کہ ہر وقت ہم کو تمہارا خیال ہے۔ میں نے کہا کہ شاید یہ پیغام ہو کہ اگر یہی جملہ ہمارے ذہنوں میں آ جائے اور ہمیں اسی جملے کے اوپر یقین ہو جائے تو ہماری زندگی ویسی ہی بن جائے جیسی امام چاہتے ہیں۔ انصاف سے بتائیے کہ اگر یہ یقین ہو کہ ہم کو ہر وقت امام کا خیال ہے، ہم کو ہر وقت امام کی فکر ہے، اور کیسے امام کا خیال ہے، کیسے امام کی فکر ہے، جس کے بارے میں ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ امام اس کو کہتے ہیں کہ پوری دنیا اس کی نگاہوں کے سامنے رہتی ہے۔ پوری دنیا امام کی نگاہوں کے سامنے، امام کی نگاہوں کے سامنے کا مطلب کیا ہے؟ پھر ہم بھی امام کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ جب ہم امام کی نگاہوں کے سامنے تو ہمارا ہر کام، ہماری ہر بات، ہمارا ہر فعل، ہمارا ہر طریقہ امام کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ امام اس کو دیکھ رہے ہیں،
اور یقینی طور پر ایک عقیدہ ہمارا یہ ہے، لیکن عزیزو بہت سے عقائد کا تو اقرار ہم زبان سے کرتے ہیں، لیکن ان عقائد پر ہم کو یقین نہیں ہو پاتا ہے، اور کوئی بھی عقیدہ اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچاتا ہے جب تک انسان کو اس عقیدے پر یقین نہ ہو جائے، اس لیے کہ عقیدے کا ہونا اور ہوتا ہے اور اس پر یقین اور ہوا کرتا ہے۔ امام نے یہی کہا ہے کہ صرف عقیدے کا اظہار نہ کرو، بلکہ جس عقیدے پر ہو اس پر تمہیں یقین ہونا چاہیے۔ اگر یہ عقیدہ ہے کہ امام دیکھ رہا ہے، میں نے کہا کہ یہ عقیدہ تو ہے لیکن یقیناً ہم کو اس کے اوپر یقین نہیں ہے۔ اگر ہم کو امام کے اس عقیدے کے اوپر یقین ہوتا کہ امام ہم کو دیکھ رہا ہے، میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، بہرحال جوان ہمارے سامنے ہے، اس منزل پر ہیں یقیناً، اللہ اور توفیقات دے کہ ہم ویسے کام کریں جو امام چاہتے ہیں۔ میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ بہرحال زندگی کے بہت سے مراحل میں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ شاید اگر اکیلے میں ہو تو ہم بہت سے کام کر لیں، لیکن اگر ہماری نگاہوں کے سامنے کوئی ایسا انسان ہو جس کا ہم احترام کرتے ہوں، جس کا خیال کرتے ہوں، جس کی عزت کرتے ہوں، تو بہت سے کام اس کے احترام کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں۔ ہوتا یا نہیں؟ پہلے طریقہ یہ تھا، شاید ہماری نگاہیں کہیں اٹھی ہوئی ہوں اور کسی قابل احترام آدمی کو ہم نے دیکھ لیا، فوراً نگاہیں جھکا لیتے ہیں۔ ہاتھ میں سگریٹ دبی ہوئی تھی، کسی قابل احترام آدمی کو دیکھ لیا، فوراً چھپا لیا۔ کوئی بات زبان سے نکال رہے تھے، کسی عزت والے کسی محترم آدمی کو دیکھ لیا، فوراً زبان کو روک لیا۔ ہوتا یا نہیں؟ یعنی ہم بہت سے کام دوسروں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، دوسروں کے خیال کرنے کی وجہ سے اپنے اعمال کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، یقیناً ہمارے لمحے فکریہ ہے، ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ امام ہم کو دیکھ رہا ہے، امام کی نگاہوں کے سامنے ہم ہیں، ہمارا ہر عمل امام کی نگاہوں کے سامنے۔ شرط ہے کہ ہم کو یقین ہو جائے کہ امام ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ یقین ہو جائے۔ جہاں یقین پیدا ہو جائے، بلکہ یقین کے مراحل تک ہم بڑھنے لگیں، وہاں اپنے اعمال پر توجہ ہوا کرتی ہے۔ انصاف سے بتائیے، بعض جو میں نے مثال عرض کی ہے، انصاف سے بتائیے کہ اگر خدا ہم کو توفیق نصیب کرے، ہم کربلا پہنچے، اور خدا بہرحال سب کو توفیق نصیب کرے، کربلا جائیے۔ جب کربلا جائیے، ایک لمحے کے لیے انصاف سے بتائیے، تصور کیجئے، بہرحال بزرگوں سے معذرت کے ساتھ اپنے جوان بھائیوں کے لیے، کہ جب ہم کربلا پہنچیں اور امام کی زری کو ہم چوم رہے ہوں، بوسہ دے رہے ہوں، امام کی زری کو جب ہم بوسہ دے رہے ہوں، پکڑے ہوئے ہوں، کیا اس وقت کسی طرح کا گناہ کریں گے؟ جس وقت زری کو چوم رہے ہوں اس وقت ہم گناہ کریں گے؟ ہر جوان یہ جواب دے گا، ہم اس وقت گناہ تو دور کی بات ہے، وہاں گناہ کا تصور بھی نہیں کریں گے۔ کیوں وہاں گناہ کا تصور نہیں کریں گے؟ آپ جواب یہ دیجیے گا کہ وہاں پہنچنے کے بعد ایک ہلکا سی احساس ہو جاتا ہے کہ شاید امام ہمیں دیکھ رہا ہو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے جوانوں، جہاں پر پہنچنے کے بعد یہ احساس ہو جائے کہ شاید امام ہم کو دیکھ رہا ہو، وہاں گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، ہم گناہ کا تصور کرنے پر تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اب یہ عقیدہ جو ہمارا ہے کہ امام ہر جگہ ہم کو دیکھ رہا ہے، یہ پوری دنیا امام کی نگاہوں کے سامنے ہے، ہمارا ہر عمل امام کی نگاہوں کے سامنے ہے، ہماری ہر بات امام کی نگاہوں کے سامنے ہے، ہم جو بھی کر رہے ہیں امام کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اگر یہی خیال ہو جائے کہ امام ہماری زندگی کو دیکھ رہا ہے، تو پھر ہمارا کام وہی ہوگا جو امام چاہتے ہیں۔ یہ کبھی کبھی ہم سے گناہوں کا ہو جانا، کبھی کبھی ہم سے معصیت کا ہو جانا، کبھی کبھی ہم سے مخالفت کا ہو جانا، کم از کم اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا عقیدہ تو ہے کہ امام ہم کو دیکھ رہا ہے، لیکن یقین نہیں پیدا ہو پایا ہے۔ اور امام نے جو جملہ کہا ہے کہ ہر وقت ہم کو تمہارا خیال ہے، شاید اس لیے کہا ہے کبھی تو سوچو کہ جب امام کو تمہارا خیال ہے تو تم کو بھی تو اپنے امام کا خیال ہونا چاہیے۔ جب امام کو تمہاری فکر ہے تو تم کو بھی تو اپنے امام کی فکر ہونی چاہیے۔ جب امام ہر وقت تمہارا ذکر کر رہا ہے تو تمہیں بھی تو ہر وقت امام کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور یقیناً اسی مرحلے پر ہم پہنچ جائیں، ہماری زندگی وہاں تک پہنچ جائے، پھر زندگی کامیابی سے ہمکنار ہوا کرتی ہے، پھر زندگی انسان کی کامیاب ہوا کرتی ہے، پھر انسان وہاں تک پہنچا کرتا ہے جہاں پر امام چاہتے ہو۔ درمیان کی بات ہے عرض کر دوں، دیکھیے بہت سے مراحل پر بعض کام انسان تصور نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ چیزیں سامنے رہیں، میں نے ایک تصور آپ کے سامنے پیش کیا کہ انسان کو اگر امام کا خیال رہے تو گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کا تصور بھی نہیں کرتا ہے۔ ہمارے جیسے افراد جن کے یہاں معرفت کی کوئی رمق نہیں ہے، معرفت کا ذرہ برابر میں ہمارے پاس نہیں ہے، ہم امام کو جس طریقے سے پہچاننا چاہیے ذرہ برابر نہیں پہچانتے،
ہمارے جیسے افراد گناہ کا تصور کرنے پر تیار نہیں ہوتے ہیں. گناہ کرنا تو دور کی بات، تصور پہ تیار نہیں ہوتے. کبھی تو سوچے، کبھی غور کرے، بعض مراحل پر جو پیغام دیا گیا ہے صرف 14 ہی معصوم نہیں تھے، بلکہ جنہوں نے امام کو صحیح طریقے پر پہچانا تھا، جنہوں نے اپنے کو صحیح طور پر امام سے وابستہ کیا تھا، جن کے پاس صحیح امام کی معرفت پائی جا رہی تھی، انہوں نے دنیا میں وہ کردار پیش کیا تھا کہ معصوم نہیں تھے لیکن معصوم کہلائے ہیں. یہ جو ہم بعض شخصیتوں کے لیے معصوم کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 15ویں معصوم بن گئے، نہیں، دنیا میں وہ عمل کیا ہے کہ جو معصوم کیا کرتا ہے، یعنی پوری زندگی عصمت کے خلاف عمل انجام نہیں دیا. انسان یہی تو کہتا ہے کیسے ممکن ہے کہ وہ گناہ کا تصور نہ کرے، کیسے ممکن ہے کہ پوری زندگی گناہ کا تصور. یہی تو ہمارا عقیدہ ہے کہ 5 شخصیتیں، جس میں سب سے بڑی شخصیت جناب عباس کی تھی. جناب عباس کون ہے؟ ہمارا عقیدہ یہی تو ہے کہ جہاں تصور گناہ بھی نہیں پایا جاتا تھا، گناہ کا تصور بھی نہیں تھا. آپ انصاف سے بتائیے، جب ہمارا جیسا گنہگار انسان، ہمارا جیسا بے معرفت انسان کہیں احساس ہو جائے کہ شاید امام دیکھ رہے ہوں، وہاں ہم گناہ کا تصور کرنے پر تیار نہیں ہوتے ہیں. اگر کوئی ذات عصمت کے درمیان زندگی گزار رہی ہو، کبھی معصوم امام علی کی آغوش میں ہو، کبھی امام حسن کی آغوش میں ہو، کبھی امام حسین کی آغوش میں ہو، کیا وہ گناہ کا تصور کرے گی؟ نہیں، وہاں بھی تصور گناہ نہیں تھا، مخالفت کا تصور نہیں تھا. ظاہر سی بات، جس کی معرفت اس مرحلے پر ہو اور پھر ہر وقت معصومین کے درمیان ہو تو اس کا عمل وہی ہوتا ہے جو معصوم چاہتا ہے. اور یہ گویا پیغام تھا کہ اکثر مرحلوں پر ہمارے زمانوں پر یہ جملہ آ جاتا ہے، وہ تو امام تھے لہٰذا ایسا کام کر لیا، وہ تو معصوم تھے، وہ اللہ کی جانب سے آئے تھے لہٰذا وہ طریقہ اپنا. ہم تو امام ہیں نہیں، ہم تو معصوم ہیں نہیں، ہم وہ کام نہیں کر سکتے. صحیح ہے امام جیسے نہیں بن سکتے، صحیح ہے وہاں تک یقیناً نہیں پہنچ سکتے. امام کو اللہ نے بھیجا ہے، ساری چیزیں اللہ نے عطا کی. لیکن اسی گھرانے میں بعض شخصیتیں ایسی تھیں جنہوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر صحیح امام کو پہچانتے ہو، امام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہو، ہم کو آئیڈیل بناؤ. اللہ نے منصب عطا نہیں کیا تھا، لیکن جہاں ہم نے امام کا خیال کیا وہ کام کیا ہے کہ خود معصوم نے ہمیں معصوم کہا ہے. عزیزو، جناب عباس کی سیرت ہمارے لیے پیغام ہے، جناب عباس کی زندگی ہمارے لیے پیغام ہے کہ اگر امام سے محبت کی جاتی ہے تو کیسے کی جاتی ہے، امام کو چاہا جاتا ہے تو کیسے چاہا جاتا ہے. عزیزو، آسان نہیں. میں نے کہا تھا کہ ہم امام کو پہچانیں. ایک نمونہ کیا ہے جس نے امام کو پہچانا ہے، کس انداز سے پہچانا ہے، کس طریقے سے پہچانا ہے. اس طریقے سے پہچانا کہ آج امامت بھی جس کے اوپر ناز کرتی ہے. آپ تصور سے کیجئے کہ جس وقت جناب عباس کو امام حسین دیکھتے ہوں گے خوش ہوتے ہوں گے یا نہیں خوش ہوتے ہوں گے. حتیٰ بعض جملات تو عجیب و غریب ہیں. یہ تک کہا جا سکتا ہے کہ جس ذات کے اوپر امام کو بھروسہ تھا وہ جناب عباس تھے. اس کا کم از کم مفہوم یہ تھا کہ اگر امام سے محبت کرو ایسی کرو کہ جب امام تم کو دیکھے تو خوش ہو جائے. جناب عباس نے جب مثال پیش کی ہے، یقیناً جب امام کی نگاہ پڑتی ہوئی تو یہی تو آتا ہوگا کہ ہاں اگر چاہنے والا ہوتا ہے تو کیسا ہوتا ہے. کوئی کم از کم پیغام دیا کہ اگر کسی سے محبت کی ایسی کرو کہ صرف تم نہ خوش ہو بلکہ تمہارا امام بھی تو خوش ہو. اگر کسی سے وابستگی کا دعویٰ کر رہے ہو کہ ہاں اس کے ماننے والے ہیں تو ایسا بناؤ کہ صرف تم فخر نہ کرو کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں، بلکہ اس کو بھی تو موقع دو کہ فخر کرے کہ ہاں ہمارا چاہنے والا ہے. یقیناً ایسا عمل ہونا چاہیے، یقیناً ایسا کردار ہونا چاہیے. اور جہاں عقیدے اور محبت و معرفت کی بات آئے، کم از کم ایک نمونہ ہمارے سامنے جناب عباس کی سیرت آپ ملاحظہ کیجئے. ہمارے سامنے بہت سے جب دینی معاملات ہوتے ہیں، یہاں نہیں الحمدللہ دوسری جگہوں پر آپ جائیے، انسان دین کے معاملے میں بہت سے مرحلوں پر یہ کہہ دیتا ہے کہ بھائی دین کا معاملہ تھا کیسے چپ بیٹھ جاتے، عقیدے کی بات تھی کیسے خاموش رہ جاتے. ہوتا یا نہیں ہے؟ عقیدے کی بات تھی کیسے چپ رہ جاتے. آپ پوری سیرت جناب عباس مطالعہ کیجئے، جناب عباس کی زبان پر کہیں یہ جملہ نہیں آیا ہے کہ کیسے میں چپ رہ جاتا، عقیدے کی بات تھی، دین کا معاملہ تھا، بلکہ پوری زندگی اگر کوئی پیغام دیا صرف ایک پیغام تھا کہ یہ نہ دیکھو کہ تمہارا دین کیا کہتا ہے، تمہارا عقیدہ کیا کہتا ہے، تمہاری فکر کیا کہتی ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ امام کی مرضی کیا ہے. امام نے جو پیغام دیا کہ ہر قدم پر صرف یہ خیال تھا کہ امام کیا چاہتا ہے، صرف یہ خیال تھا کہ امام کی مرضی کیا ہے. اس لیے مرضی کا خیال کر کے اعلان کیا ہے کہ دین تمہارے جذبات کا نام نہیں ہے،
بلکہ دین مرضی امام کا نام ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ تمہارے جذبات کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ امام کی مرضی کیا ہے۔ اور یقینی طور پر اگر تم نے امام کی مرضی کا خیال رکھ لیا تبھی تمہیں حق ہے اپنے کو صحیح دیندار کہنے کا، تبھی تم صحیح طور پر اپنے دین سے وابستہ ہو سکتے ہو، اس لیے کہ مرضی امام انسان کو وہاں تک پہنچاتی ہے جو خدا کی مرضی ہو جائے، یقیناً انسان کے اعمال کو ویسا بناتی ہے جیسا پروردگار عالم چاہتا ہے۔ تو اصل کمال یہ ہوتا ہے کہ امام مرضی امام کا خیال رکھ لے، امام کی پسند کا خیال رکھ لے، امام کیا چاہتے ہیں اس کا خیال رکھ لے، اور پھر اگر اس ذات نے مرضی امام کا خیال رکھا ہے، ایسے مرحلوں پر خیال رکھا ہے کہ ہمارے جیسے افراد تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ایسی جگہوں پر امام کی مرضی کا خیال کرنا، لیکن جہاں صحیح معرفت ہو، صحیح امام کو پہچانتا ہو، صحیح محبت کی ہو، تو پھر یقیناً وہ کردار پیش کرتا ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے بتائیے، ہم بھی امام کے چاہنے والے ہیں، ہم بھی امام سے محبت کرنے والے ہیں، ہم بھی امام کے اوپر جان دینے کے لیے تیار رہنے والوں میں سے، لیکن کسی وقت تصور کیجئے، تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے کہ ہمارا اور آپ جیسا کوئی انسان اگر اس جگہ پر ہوتا جہاں پر جناب عباس تھے اور جن مراحل کو جناب عباس نے طے کیا ہے، کیا تصور کر سکتے ہیں کہ ہم ان مراحل کو طے کر لیتے؟ کم از کم ایک مرحلہ ہے، انصاف سے بتائیے، ہم میں سے اگر کوئی ہوتا اور ہمارے سامنے حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے جانبلب ہوتے، کیا ممکن تھا کہ ہم اپنے کو روک لیتے؟ جبکہ طاقت بھی ہوتی پانی لا سکتے، جبکہ قوت بھی ہوتی جا سکتے تھے، قوت و طاقت بھی تھی، بچوں کو پیاس کو بجھا سکتے تھے، اس کے بعد خاموش بیٹھے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرضی امام کا خیال تھا، امام کی مرضی نہیں تھی۔ گویا پیغام دیا ہے کہ یقیناً کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو ہر قدم پر اپنے امام کی مرضی کا خیال رکھے۔ اگر زمانے کے امام سے محبت کا دعویٰ کیا ہے تو محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک انسان اپنے امام کی مرضی کا خیال نہ رکھ لے۔ آپ سوچئے کہ جہاں مصائب کی منزلیں آئی ہیں، آسان نہیں تھا ایسے مرحلوں پر روک لینا، لیکن صرف وہی تصور تھا۔ ایک مرحلہ تاریخ کربلا میں آپ سوچئے کہ جس وقت 2 محرم کو امام حسین کا قافلہ کربلا پہنچا ہے، اور اس وقت جناب عباس نے اپنے ہاتھوں سے خیمے کے فرات کے کنارے خیمے لگائے، جس وقت خیمے لگائے ادھر سے دشمن کی فوج آئی ہے کہ یہاں سے خیمے ہٹائے جائیں۔ آپ سنتے رہتے کہ اس وقت جناب عباس نے سامنے آ کر کیا کہا تھا، کس میں ہمت ہے کہ میرے ہوتے ہوئے آقا کے خیموں کو یہاں سے ہٹوا دے؟ جناب عباس نے یہ جملہ کس سے کہا ہے؟ دشمنوں سے کہا ہے۔ آپ سوچیں کہ جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس قوت ہے، اور یہ جملہ دشمنوں سے کہہ رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے، کس میں ہمت ہے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے آقا کے خیموں کو یہاں سے ہٹوا دے؟ دشمن کا مطالبہ ہے، لیکن امام جناب عباس نہیں تیار تھے۔ لیکن اسی اثنا میں جناب فضہ نے آ کر ایک جملہ کہا تھا، آقا آپ کو شہزادی نے بلایا ہے۔ اور جب گئے ہیں، آپ جملات سنتے رہتے ہیں ذاکرین سے، جناب عباس نے وہاں پر ایک لائن کھینچی تھی، یہ بھی ان کی شجاعت و بہادری تھی۔ فرمایا تھا جس میں ہمت ہو اس خط کو پار کر کے دکھا دے۔ کسی میں ہمت نہیں تھی، ہزاروں لاکھوں کا لشکر ہو جہاں، کسی میں ہمت نہیں تھی اس لائن کو پار کر لے۔ اس حد تک ہیبت تھی جناب عباس کے دشمن کے دلوں پر، اور یہ کہہ کے گئے ہیں۔ وہاں جب جناب زینب کے پاس پہنچے، جناب زینب نے سوال کیا تھا، بھیا دشمنوں سے کیا ٹھہری؟ فرمایا تھا کہ شہزادی دشمن کا مطالبہ ہے کہ یہاں سے خیمے ہٹا لیے جائیں۔ میرے بھیا تم نے جواب کیا دیا؟ فرمایا کہ میں نے کہہ دیا جب تک عباس موجود ہے کسی میں ہمت نہیں ہے کہ میرے آقا کو خیموں کو یہاں سے ہٹا دے۔ صرف ایک جملہ شہزادی نے کہا تھا کہ بھیا عباس تم کو اپنے امام کی مرضی کی بھی خبر ہے؟ آپ سوچئے، جیسے ہی مرضی امام کا نام آیا ہے فوراً سر کو جھکا لیا۔ اب جن دشمنوں کے سامنے اب تک چیلنج کر رہے تھے کہ تم میں ہمت ہو تو آقا کے خیموں کو یہاں سے ہٹا دو، آنے کے بعد اپنے ہی ہاتھوں سے خیموں کو اکھاڑنا شروع کیا۔ آسان نہیں تھا ایسے مرحلوں پر، صرف زبان پر ایک جملہ آیا ہے کہ جب آقا کی مرضی نہ ہو تو غلام کیا کر سکتا ہے۔ عزیزو آپ تصور کیجئے کہ جس مرحلے کو غازی نے طے کیا ہے، کیا سوچ سکتے ہیں؟ کیا ہم تصور کر سکتے ہیں؟ لیکن مرضی امام تھی، ایسے مرحلوں پر اپنے کو کنٹرول کیا ہے۔ اور پھر اس سے بڑی مصیبت جو غازی کے سامنے آئی ہے، میں نے کہا کہ ہم جیسے افراد ہوتے تصور نہیں کر سکتے تھے کہ برداشت کر لیتے، لیکن جناب عباس مرضی امام نہیں ہے۔ آپ کبھی وہ سوچئے
کہ عباس جیسا بہادر خیموں میں موجود ہو اور حسین کے بچے التش التش کی صدائیں بلند کر رہے ہوں۔ عباس جیسا بہادر خیمے میں ہو اور حسین کی 4 برس کی بچی خالی کوزہ لیے ہوئے یہ کہتی پھرتی ہو کہ چچا عباس پیاس مارے ڈالتی ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ جس وقت جناب عباس کی نگاہ ان کملائے ہوئے چہروں پہ پڑتی ہوگی تو اس وقت دل کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ جس وقت جناب عباس کے پاس یہ بچے آ کر کہتے ہیں، اور بچوں کے مزاج و فطرت یہی ہوتی ہے کہ زیادہ اسی سے مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں جس سے امید وابستہ ہو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بچے خاموش رہتے تھے، جیسے ہی جناب عباس کو دیکھتے تھے چاروں طرف سے بچے گھیر لیتے تھے، ہاتھوں میں خالی کوزے ہوتے تھے، ہر بچے کی زبان میں یہی ہوتا تھا، اے چچا عباس پیاس مارے ڈالتی ہے، اے چچا عباس پیاس ہلاک کیے دیتی ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کرو، جب عباس کی نگاہ ان بچوں پہ جاتی ہوگی تو میرا آقا کیسے تڑپتا ہوگا، وہ غازی کیسے بے چین ہوتا ہوگا۔ اور جب یہی عباس کی نگاہ اس جھولے کی طرف جاتی ہوگی جہاں حسین کا 6 مہینے کا بچہ پیاس سے جا بلب ہو، تو غازی کا دل کیسے بے چین ہوتا ہوگا۔ لیکن دیکھتے تھے آقا کی مرضی نہیں ہے، مولا کی مرضی نہیں ہے، سر کو جھکا لیتے تھے، اے آقا اس غلام کو اجازت دے دیجئے۔ عزیزو آسان نہیں تھا ان موقعوں پر اپنے کو روک لینا، لیکن صرف محبت امام تھی، معرفت امام تھی، جس کے نتیجے میں مرضی امام کا خیال تھا۔ عزادارو، شاید اگر جناب عباس مقتل میں جا کر شجاعت کے جوہر دکھا دیتے آسان تھا، لیکن خیموں میں بیٹھ کر ان مصیبتوں کو برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ اور اس سے بڑی مصیبت جو آقا کے سامنے آئی ہے، جناب عباس کی نگاہوں کے سامنے آئی ہے۔ غازی عباس تو اس ذات کا نام ہے کہ جس پر اس گھرانے کو بھروسہ تھا، عباس تو اس ذات کا نام ہے جس پر بیویوں کو بھروسہ تھا، عباس تو اس ذات کا نام ہے جس پر کمسن بچوں کو بھروسہ تھا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے بتائیے کہ جب عباس کی نگاہوں کے سامنے اونو محمد نے مقتل میں جانے کی اجازت مانگی ہوگی، جب عباس کی نگاہوں کے سامنے جناب قاسم نے مقتل میں جانے کی اجازت مانگی ہوگی، تو اس وقت غازی کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ عزادارو، شاید آقا سے آ کر کہا ہو، اے مولا یہ غلام کو اجازت دے دیجئے، اے مولا یہ کیسے تصور ہو سکتا ہے کہ عباس خیمے میں موجود رہے اور اونو محمد مقتل میں چلے جائیں۔ اے آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کا غلام خیمے میں موجود ہو اور قاسم مقتل میں چلے جائے۔ ہاں عزیزو، ذرا تصور کرو وہی عباس کیسے برداشت کیا ہے، اور اس وقت عالم کیا ہوا ہوگا جب اسی عباس کی نگاہوں نے وہ منظر دیکھا ہوگا کہ اونو محمد کے لاشیں خیموں میں آ رہے ہیں۔ ذرا تصور کرو غازی کا دل کیسے بے چین ہوا ہوگا جب قاسم کی پامال شدہ لاش کو دیکھا ہو۔ عزادارو، غازی کے دل پہ کیا گزری ہوگی ہم نہیں سوچ سکتے ہیں، عباس کے دل کا عالم کیا ہوا ہوگا ہم نہیں تصور کر سکتے ہیں۔ بس ایک مرحلہ آیا تھا، آ کے ہاتھوں کو جوڑ دیا تھا، آقا اب اس غلام کو بھی مرنے کی اجازت دیجئے۔ آقا آپ یہی تو کہتے تھے کہ تم لشکر کے علمدار ہو، اے مولا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کی میں علمداری کرتا تھا، اب علمدار کو بھی وہی بھیج دیجئے جہاں لشکر ہے۔ آخری موقع پر اگر اجازت دی بھی تو کس لیے؟ اے بھیا عباس، اگر جانا ہی چاہتے ہو تو ان بچوں کے لیے سبیل حق کر دو۔ ذرا سوچو کہ جب عباس کو اجازت ملی ہوگی اور بچوں کی زبانوں پہ جملہ آیا ہوگا کہ اب میرے غازی کو اجازت ملی ہے، جب سکینہ کے سامنے جملہ آیا ہوگا کہ میرے چچا عباس کو پانی لانے کی اجازت مل گئی، شاید چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا ہو، یہی تو کہا ہوگا، اے بچوں اب نہ گھبرانا، اب میرا غازی پانی لینے جا رہا ہے، اے بچوں اب یہ سکینہ سب کو سیراب کرے گی، اے بچوں اب یہ سکینہ سب کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلائے گی۔ عزادارو، سارے مراحل طے ہوئے ہیں اور پھر وہ منزل بھی آئی ہے کہ غازی فرات تک پہنچے ہیں۔ وہ منزلیں نہیں طے بیان کرنا ہے، مشکیزے کو بھرا ہے، آپ سنتے رہتے کہ آسان نہیں تھا، مشکیزے کو لے کر آئے ہیں، چاروں طرف سے حملے، فکر کیا تھی کہ کسی طریقے سے پانی خیمے میں پہنچ جائے۔ حملہ ہوا ہے، داہنا بازو قلم ہو گیا، جناب عباس کو اپنی فکر نہیں ہے،
بایاں بازو قلم ہو گیا، اپنی فکر نہیں ہے، فکر کیا ہے؟ یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ آپ سوچئے کہ جس کے دونوں بازو قلم ہو چکے ہوں اور وہ پھر بھی آگے بڑھ رہا ہو، اس کا عالم کیا ہوا ہوگا۔ لیکن جناب عباس وہ ذات تھے بازو قلم ہونے کے بعد بھی جس کو صرف یہ خیال تھا کہ کسی طریقے سے حسین کے بچوں تک پانی پہنچ جائے، کسی طریقے سے سکینہ تک پانی پہنچ جائے۔ لیکن اس وقت قیامت کی گھڑی تھی جب ایک تیر مشک سکینہ پہ لگتا ہے، مشک سکینہ پہ تیر کا لگنا تھا۔ عباس کو جینے کی تمنا نہیں رہی، اپنے رہوار کے رخ کو موڑ دیا، اب خیموں کی طرف نہیں جا رہے بلکہ دشمنوں کی طرف رخ ہے۔ اب سوچو جس کے بازو قلم ہو چکے ہو، جس کے ہاتھ قلم ہو چکے ہو، چاروں طرف سے حملے ہو رہے تھے، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا ہو، ہائے جس کے بازو نہ ہو وہ اپنی حفاظت کیسے کرے؟ عزیزو بس آخری لمحہ ہے، ہم سوچیں کہ جس کے بازو قلم ہو چکے ہوں، جس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہوں اور اس پر چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہو، اس کا عالم کیا ہوگا۔ اسی اثنا میں ایک تیر آقا کی آنکھوں میں لگتا ہے، تیر کا لگنا تھا کہ دوسری آنکھ میں خون بھرایا، اب کچھ دکھائی بھی نہ دیتا ہو اور دشمنوں کے درمیان ہو۔ اسی اثنا میں ایک گرز سر پہ لگتا ہے، سر پہ گرز کا لگنا تھا، اب آقا گھوڑے سے زمین کی طرف آئے۔ بس میں نے ختم کیا، آپ تصور کیجئے ہم غازی کو رونے کے لیے بیٹھے ہیں، جناب عباس پہ جو مصیبت پڑی ہے آسان مصیبت نہیں تھی، اور یہ آخری مرحلہ اس غازی کے لیے کتنا سخت تھا۔ جناب ام البنین کے لیے جملہ ملتا ہے کہ ام البنین اس ماں کا نام ہے کہ جس نے کبھی اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا ہے، جو اپنے بچوں پہ نہیں، 4 بیٹے کربلا میں قربان کیے ہیں، لیکن یہی زبان پہ جملہ تھا کہ میں زہرا کے لال حسین پہ ماتم کروں گی، میں حسین کے اوپر روؤں گی، میں آقا حسین پہ گریہ کروں گی۔ اے عباس میں تم پہ گریہ نہیں کروں گی، اے میرے بچوں میں تم پہ نہیں روؤں گی، لیکن اے عزادارو اس غازی کی ایک مصیبت وہ ہے جس نے اس ماں کو بھی رلا دیا۔ جب جناب ام البنین نے مرثیہ پڑھا ہے، زبان پہ جملہ آیا تھا، اے میرے لال عباس مجھے خبر دی گئی ہے کہ جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا تو پہلے اپنے ہاتھوں کو ٹیکتا تھا، لیکن اے میرے لال عباس جب تو گھوڑے سے زمین پہ آیا تو تیرے ہاتھ کٹ چکے تھے، منہ کے بل زمین پہ آیا ہے۔ آقا کو آواز دی، اے آقا غلام کی مدد کو پہنچو۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ تجھے آل محمد کا واسطہ ہے، ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ خدایا تجھے عظمت اہل بیت کا واسطہ ہے، ہمیں عزائے حسین کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے آل محمد کا واسطہ، حسین غریب کا واسطہ ہے، ہماری اس عزا کو قبول فرما۔ خدایا تجھے آل محمد کا واسطہ ہم سب کو سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمارے دلوں میں سچی معرفت، سچی محبت اہل بیت عطا فرما۔ خدایا ہم سب کو ہر وقت امام کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا تجھے آل محمد کا واسطہ ہمارے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ خدایا جو بھی مومنین جس طرح کی حاجات رکھتے ہیں، بالخصوص حاضرین کی تمام دلی حاجتوں اور مرادوں کو پورا فرما۔ پروردگارہ جو بے اولاد ہیں، آل محمد کے صدقے ان سب کو اولاد کی نعمت عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے آل محمد کا واسطہ ہے، اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جاوے ان سب کی جان، مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی حفاظت و نصرت فرما۔ پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ خدایا دشمنان اہل بیت پر اپنا عذاب نازل فرما۔ خدایا مقدس بارگاہوں کی حفاظت فرما۔ کربلا اور نجف و شام میں جناب زینب کے روضے کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو بھی مومنین حج و زیارات کے مشتاق ان سب کو حج و زیارات بالخصوص کربلا و نجف کی زیارت سے مشرف فرما۔ خدایا علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رہے۔ خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ امام کے ساتھیوں اور ناصروں میں قرار پا سکیں۔ وتقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔